ذمہ داروں کی دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار اور دیندار جو ہوگا وہی اللہ کے نظر میں اچھا ہوگا۔ کالا گورا، لمبا چوڑا، امیر غریب، عالم جاہل، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ وہ کالا ہے تو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ گورا ہے چلو اس سے ہم محبت کریں، یہ کالا اس سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ڈکشنری میں اگر کوئی کالا ہے اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ گورے آدمی سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو آپ اٹھائیے، اتنے زیادہ کالے تھے، اتنے زیادہ کالے تھے کہ کوئلہ سے زیادہ وہ حضرت بلال کالے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال، میں نے جب جنت دیکھی اور میں نے جب جنت کو دیکھا، جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میری کانوں میں جوتیوں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین نے یہ بتاؤ، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری آگے آگے کون چل رہا ہے، کن کی جوتیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے امتی میں سے ہے، تمہارے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے بلال، اے جبرائیل نام تو بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا حضرت بلال ہے۔ اے بلال تم کالے ہو لیکن اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہو۔ اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ کون عمل کرتے ہو جس عمل کے بنا پہ اللہ کی نظر میں تم محبوب ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں پیارے ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو؟ اے بلال بتاؤ تو صحیح۔ بلال نے جواب دیا، اللہ کے رسول بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور میں پاکی کے بنا نہیں رہ پاتا ہوں، یعنی جب بھی رہتا ہوں میں پاک حالت میں رہتا ہوں، وضو بناتا ہوں اور جتنی طاقت مجھ سے ہو سکتی ہے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 یہ نمازیں ادا کر لیتا ہوں بس۔ اے اللہ کے رسول یہی میرے پاس عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، اے بلال بس کر، یہی عمل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کنفرم تیرے لیے کر دیا ہے، تیرے لیے جنت کنفرم کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت مرنے سے پہلے ہی فکس کر دیا ہے۔ دیکھ رہے تقویٰ، حضرت بلال کالے تھے لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے کہ دنیا ہی میں اور جنت کی بشارت مل گئی۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھی کالی تھی لیکن پھر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، آئی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے جواب دیا انشیت دعوتی، اے میری بہن، اے میری بہن خاتون، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، اور اے عورت خاتون اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اے
عورت اے بہن یہ مت کہنا کہ تمہاری یہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، صبر کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں، جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری کا دورہ ہو، اے اللہ اس کے جسم سے کپڑے اترنے نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی سن لیا اور اس طریقے سے سنا کہ اس عورت کی زندگی پہ کئی بار دورے پڑے، لیکن وہ عورت کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی اس عورت کے جسم سے کپڑا الگ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ ہم اور آپ تو دنیا میں جسم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے، اسی کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کالا گورا یہ سب کچھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا تقوی دیکھتا ہے، خوف دیکھتا ہے، ڈر دیکھتا ہے۔ یہ خوف الہی ہونا چاہیے۔ انسانوں کو الگ الگ شعبے میں بانٹ دیا اور بانٹنے کے بعد بتا دیا جو جہاں کا بھی رہنے والا ہو اگر وہ مجھ سے ڈرے گا، مکہ مدینہ کا رہنے والا ہو اگر وہ نہ ڈرے تو جنتی نہیں ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا اور آذان سن کر کے وہ مسجد میں پہنچتا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد وہ آذان کا جواب بھی دیتا ہو اور پھر مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہو۔ ایک سعودی عرب میں رہنے والا وہ آذان سن کر کے جواب نہ دے اور نماز ادا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آذان کا جواب اس نے دی اور آذان کا جواب دینے کے بعد مسجد میں بھی پہنچا اور اس نے نماز ادا کی، لیکن وہ سعودی عربیہ کے اس بابرکت جگہ میں بھی کیوں نہ ہو لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ ہندوستان کا آدمی سعودی عربیہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں پیارا ہے کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز تو نہیں ہے، آج ہمارے یہی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ذمہ داروں کی دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، اپنے یہاں کے مولویوں کا خون چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مولویوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو دنیا والا بس ان کو دنیا داری سے مطلب، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے اپنا وجود دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا ہے اور ان کا پاور، ان کا طاقت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اگر پاور ہے تو میرے بھائیوں سب سے بڑا پاور فل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آج
نہیں تو کل اس رب العالمین کے سامنے جانا پڑے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو, اس زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے ظلم کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اور اپنے نوکر کے اوپر ظلم کرتا ہو. محمد رسول اللہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے ایسے وقت پہ لوگوں کے سامنے جو وصیت فرمائی تھی, اس وقت آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے لوگوں, نماز نماز کا خیال کرنا. اے لوگوں, نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اور اے لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے ورکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا. تیرے دکان میں جو بھی کام کرتا ہو, تیرے تجارت میں جو بھی سپورٹ کرتا ہو, تیرے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا, ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا. کیونکہ میرے بھائیوں یہ بڑا ظلم ہے کہ تیری زندگی میں کوئی ہو اور اس کے ساتھ تم ظلم کرو. یہ بھی سمجھ لو آپ, بہت سے مرد حضرات ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ ظلم بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں نے ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہم تم میں سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پرہیزگار, دیندار اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اب آدمی اپنے آپ میں سوچے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈروں, اور آدمی شادی ہی نہ کرے, شادی نہ کرے, بس اللہ 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 بس یہی کرتا رہے, اور شادی بیاہ کچھ نہیں کرے, کچھ نہیں کرے. کیوں؟ اللہ اللہ, بس مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس اللہ اللہ, صبح سے شام تک اللہ اللہ اللہ, بس اللہ. نہیں, یہ ڈرنا نہیں ہوا ہے. ڈرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ, آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں, اس وقت آپ انصاف کریں, شادی بھی کریں آپ. 3 آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے نبی کے دربار میں پہنچے. بخاری شریف کی حدیث ہے, 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. نبی اکرم گھر میں نہیں ہے. نبی کی بیوی باہر نکلی اور نبی کی بیوی نے پردے کے اوڑ سے پوچھا, کیا بات ہے, تم ہمارے گھر میں دستک کیوں دے رہے ہو؟ جواب دیا, ہمیں نبی کے بارے میں بتانا, نبی کے بارے میں پوچھنا ہے, نبی کی زندگی کیسے کٹتی ہے, نبی اکرم اپنی زندگی کیسے کاٹتے, ذرا ہمیں بتاؤ. آئی اماں عائشہ, ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ. حضرت عائشہ